الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پچھلے دروس کے اندر اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث اور سلفیوں کے امتیازی خصوصیات پر بات چل رہی تھی، اور یہ کہ کیسے یہ دیگر تنظیموں اور جماعتوں سے بالکل مختلف ہیں۔ دین کے نام پر جو لوگ جماعتیں اور تنظیمیں بناتے ہیں، فرقہ بناتے ہیں، جن کے پاس اپنے خاص امام ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، ان کے اپنے اصول اور ان کے اپنے الگ منہج ہوتے ہیں، تو ان سب سے الگ ان لوگوں کی تاریخ ہوتی ہے، سلفیوں کی، کیونکہ ان کا منہج وہی ہے۔ ان کے پاس کوئی اپنا امام پیر نہیں ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی الگ سے بنیاد اور تاسیس ہوتی ہے، نہ ان کے کوئی اپنے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ بتایا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ تھا، ڈائریکٹ صحابہ کرام نے جو حاصل کیا اور پوری دنیا میں پھیلایا، یہی ان کا منہج اور طریقہ ہے۔ قرآن اور حدیث کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا، اور اسی طریقے سے دین کی دعوت دیتے ہیں جیسے صحابہ نے دیا، اور اسی کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے خصوصیات بتائی گئی، امتیازی خصوصیات، آج جو ہے بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے۔ شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ جو فلسطین کے ہیں اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے حقیقت الجہاد فی فلسطین، کہتے ہیں کہ سلفیوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ حکومت اور اقتدار تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی اصل جو ہے یہ انبیاء کے مشن پر قائم ہوتے ہیں۔ انبیاء کا جو کام تھا لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک اور بدعات اور خرافات سے نکالنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ جو انبیاء کا اصل مشن رہا ہے، یہ اس پر کاربند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو منع کیا ہے، اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی عہدہ مانگے تو مانگنے پہ عہدہ مت دو۔ کتنے لوگ آتے تھے آپ سے کہتے تھے مجھے کسی کام پہ لگا دیجئے، کوئی عہدہ دیجئے، تو آپ جو ہے ان کو سمجھا کے واپس بھیج دیتے تھے۔ اور ایک بات حدیثوں کے اندر تو صراحت ہے کہ جو ہم سے عہدہ مانگتا ہے ہم اس کو دیتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس طریقے سے بنو ہاشم ہی کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اس طریقے کی بات انہوں نے سوچی کہ جو ہے کچھ اللہ کے رسول سے لکھا لے، یہ تاریخ میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے اور ہمارے خیال صحیح ہے بات، کہ کوئی وصیت وغیرہ لکھوا لے خلافت وغیرہ کے تعلق سے، اس طریقے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی وغیرہ کے تعلق سے۔ تو حضرت علی نے ان کو جواب دیا، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما یا اور کسی نے آپ ہی کے خاندان کے بنو ہاشم میں سے کسی نے پوچھا، آپ کو مشورہ دیا کہ لکھوا لے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے اگر کہیں ہم اللہ کے رسول سے کہیں اس بات کو لے کر کے اور آپ انکار کر دیں تو، یعنی وہ جانتے تھے کہ آپ تو اکثر انکار کرتے تھے کہ اگر کوئی اقتدار اور عہدہ اور حکومت کا طلبگار اگر ہوتا تو آپ انکار کر دیتے تھے، اس کو دیتے ہی نہیں تھے۔ حضرت علی نے وہی نکتہ اٹھایا کہ ابھی تو مطلب یہ ہے کہ ایک امید ہے، بعد میں لوگ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ منتخب کر لیں، تو ایک امید ہے، لیکن اگر ہم کہیں مانگیں، درخواست کریں آپ سے، اور اس کے بعد آپ انکار کر دیں تو یہ تو واضح دلیل ہو جائے گی، پھر ہمیں کبھی ملے گی ہی نہیں۔ جی ہاں، اس طریقے کی بات ہے، اور یہ ہمارے خیال صحیح بات ہے، یہ ثابت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے پر کسی کو عہدہ نہیں دیتے تھے،
اور صحابہ کو عام طور سے اس سے جو ہے دور رہنے کے لیے کہتے تھے۔ تو جو یہ سلفی حضرات ہوتے ہیں ان کا وہی طریقہ کار ہے، یہ اقتدار اور کرسی کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، اور نہ اس کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے کی، اور نہ ہی یہ اس کے لیے جو ہے خروج اور بغاوت کرتے ہیں، اور نہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اس کی توجیح کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم ہے کہ جو سلطان کے دربار میں جاتا ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی سلطنت کے جتنا بھی قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر ہے۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا جو سلاطین اور حکام کے پاس جاتے ہیں، یہ استدلال کر رہے اس حدیث سے۔ پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو سلطنت اور اقتدار کے خواہاں ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ تن من دھن سے کوشش کرتے ہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، بہت ساری موجودہ دور میں ایسی تنظیمیں اور جماعتیں بنی ہیں جن کا کام ہی یہی ہے، ان کے رات دن کا کام ہی یہی ہے، حکومت اور اقتدار۔ ان کے ذہنوں میں صرف اور صرف حکومت اور اقتدار اور کرسی ہی بھرا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو یہ سلفیوں کی یہ بہت بڑی جو ہے خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لوگ عمل کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو اخوانی اور خارجی اور تحریکی ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے غلط انداز میں ان کا واقعہ پیش کریں گے کہ وہ ڈٹے رہے اور جو ہے حکام کے سامنے ڈٹے رہے اور مقابلہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے، اور اپنے موقف کی طرف وہ لوگ کھینچ کے لائیں گے ان کے واقعے کو، حالانکہ ان کے خلاف اس میں دلیل ہے، ان کے حق میں نہیں ہے ان کا واقعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ کس چیز پہ ڈٹے رہے بھائی؟ کہ حکمرانوں کے خلاف کوئی انہوں نے کام کیا؟ بلکہ وہ ان کو جو ہے مارا گیا، ستایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، کس بنیاد پر؟ ایک عقیدے کی بنیاد پر ان سے منوایا جا رہا تھا کہ اس کو مان لو۔ میں کہتا ہوں کہ اخوانی تحریکی ہوتے نا تو ایک ہی بار میں کہنے میں مان جاتے، اگر عہدہ ملنے کی بات ہوتی تو فوراً مان لیتے، کچھ بھی کہلوا لو ان سے۔ لیکن امام احمد بن حنبل جو ڈٹے تھے وہ کس لیے ڈٹے تھے؟ وہ جو بدعقیدگی پھیلائی جا رہی تھی اس کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ اور جب خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے صاف صاف کہا امیر المومنین، جی ہاں امیر المومنین انہوں نے کہا، اور وہ اپنے وقت کے حکام کے حق میں باقاعدہ دعا کرتے تھے، اس کی اصلاح کی دعا کرتے تھے، اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ جس نے سب سے زیادہ آپ کو جو ہے مروایا تھا اور آپ پر جس نے سب سے زیادہ سختی کی تھی، معتصم، اس کے جو ہے حق میں آپ دعا کرتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ ارے آپ تو معتصم کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور جو ہے سب سے زیادہ اس نے آپ کے خلاف کارروائی کی ہے، آپ کو سب سے زیادہ سزائیں اس نے دلوائی ہیں اور سب سے زیادہ سختی اس نے کی ہے آپ پر۔ تو کہا کہ اصل میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میں کسی کے مد مقابل کھڑا ہو کر کے آؤں، اور خاص طور سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے میں ان کے جو ہے جاؤں وہاں ان کا گریبان پکڑوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل بری رہوں، اس لیے میں جو ہے معتصم کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز انہوں نے وہاں پر کہا جا کر کے، جب ان کو بلایا گیا صاف صاف انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کون تھا؟ یہ متوکل اللہ، اور اسی کے زمانے میں اس نے باقاعدہ کلیئر کروا دیا معاملہ کہ سامنے جو ہے بلاتا ہوں میں احمد بن حنبل کو اور سامنے بات ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں انہوں نے کہا امیر المومنین، یہ جو عقیدے کی بات ہے قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ لوگ ایک دلیل دے دیں قرآن حدیث سے۔ تو انہوں نے کیا مانگا؟ قرآن حدیث سے دلیل مانگی۔ اس کے علاوہ جب ان کو سختی کی جا رہی تھی تو ان کے شاگردوں نے اور ان کے جو فالوورز تھے اس وقت اہل سنہ والجماعہ کے، وہ امام تھے اس وقت،
تو دوسرے جو اہل السنہ والجماعہ کے لوگ تھے، ان کے شاگرد بہت زیادہ تھے، ان کے جو فالوور تھے، ان کو ماننے والے تھے، کیونکہ آپ بزرگ تھے، تو ان سے جا کر کے وہ لوگ اجازت مانگے باقاعدہ کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ جو ہے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بڑھتا جا رہا ہے فتنہ، اس کی بنیاد پر لوگوں کی عزت و آبرو جا رہی، جان مال سے ہاتھ دھویا جا رہا ہے، دھونا پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے بتائیے، اگر آپ اس فکر کے ہوتے، اس سوچ کے ہوتے، تو فوراً کہہ دیتے کہ جاؤ بغاوت کرو اس کے خلاف، میں تم لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ منع کر دیا، کہا نہیں نہیں نہیں، غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں جو سزا دی جا رہی، سختی کی جا رہی ہے، یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حکمرانوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، حکمرانوں کو پٹی پڑھایا گیا ہے۔ اس کے اصل جو ذمہ دار ہیں وہ معتزلہ اور جہمیہ کے جو علماء ہیں، وہ لوگ ذمہ دار ہیں، حکمرانوں کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، تو حکمرانوں کی وہ دعا کرتے تھے باقاعدہ، اور کسی کے خلاف انہوں نے خروج اور بغاوت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اور متوکل علی اللہ نے جب معاملہ جب کلیئر ہو گیا تو اس نے آپ کو باقاعدہ بڑی عزت دیا اور تکریم کی۔ لیکن دیکھیے یہاں جو ہمارا جو ہے محل شاہد ہے، امام احمد بن حنبل نے کیا کیا، وہ اگر چاہتے نا تو اس وقت جو قاضی القضات بن جاتے اور جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ان کو مل جاتا، لیکن انہوں نے نہیں لیا، کہا دیکھیے یہ دوسری آزمائش ہے اور یہ پہلے سے زیادہ بڑی آزمائش ہے میرے لیے، یعنی یہ عہدہ وغیرہ لینا۔ انہوں نے صاف صاف کہا، یعنی ان کو جو سختی ہو رہی تھی ان کے اوپر، اس سے زیادہ جو ہے اس کو بڑی آزمائش انہوں نے سمجھی عہدے کو لے کر کے۔ تو انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ جو کچھ مشورہ اگر مجھ سے لیا جائے گا تو میں دوں گا مشورہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مجھے میرے گھر جانے دیا جائے، اور میں جا کر کے جیسے پہلے میں دعوت دین کا کام کرتا تھا، حدیث کے لکھنے پڑھنے اور پڑھانے کا کام کرتا تھا، میں وہی دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ چلے آئے اور آپ سے جو ہے برابر مشورہ لیا جاتا تھا، تو آپ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ بدعتی ہے، یہ جہمی ہے، یہ معتزلی ہے، تو اس کو کوئی عہدہ نہیں ملتا تھا۔ جس کا آپ تزکیہ کرتے تھے صرف اسی کو عہدہ ملتا تھا۔ تھوڑی بھی کسی کے اندر خامی ہوتی تھی فوراً آپ منع کر دیتے تھے کہ اس کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، عقیدے کی کمی پائی جاتی تھی، گمراہی پائی جاتی تھی، کوئی بدعت پائی جاتی تھی، خاص طور سے خارجیت کی بدعت اگر پائی جاتی تھی یا اور کوئی جو ہے خطرناک بدعت پائی جاتی تھی، چاہے ایک ہی بدعت کیوں نہ ہو، آپ منع کر دیتے تھے صاف صاف۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی آپ کا تزکیہ ہونا ضروری تھا اس وقت، آپ سے باقاعدہ تزکیہ لیا جاتا تھا، تو آپ تزکیہ کرتے تھے۔ تو یہ تھے امام احمد بن حنبل، اقتدار کے کہاں ہوتے نا تو فوراً جو ہے قاضی القضات بن جاتے۔ تو یہ جو ہے ہمارے امام ہیں۔ ابن تیمیہ کے بارے میں یہ وہ تھے ایسے ویسے، وہ تو ہمیشہ جو حکام کے ساتھ مل کر کے جہاد کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ تو ایسے ہی جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کو جو ہے یہ لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں، جبکہ کسی کی طرف کسی سے بھی ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو بہت سارے اصول اور ضابطے بنائے ہیں، بلکہ انہی کا یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ جو ہے تاریخی واقعات سے، تجربات سے، اور من جملہ یعنی چونکہ بظاہر کہیں ایسا کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے حدیث اور قرآن سے، لیکن انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کیا تاریخی تجربات سے اور قرآن و حدیث سے کے نصوص سے، جو انہوں نے استناس کیا، اور یہ انہوں نے ضابطہ باقاعدہ بنایا ہوا ہے کہ حکام کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا تجربات سے کہ دیکھو فلاں وقت خروج اور بغاوت کیا گیا تو اس کا یہ نتیجہ ہوا، مدینہ کے اندر واقع حرہ کی مثال دی، اور اسی طریقے سے حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو ابن اشعث کا فتنہ، اسے فتنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ واقع حرہ کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عراق میں جو ہوا تھا ابن اشعث کا فتنہ، تو اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے شامل ہو گئے تھے، اور اس طریقے سے کئی ایک واقعات گنائے۔ کہا ٹھیک ہے حکام کی طرف سے زیادتی ہو رہی تھی، لیکن جو ہے جو لوگوں نے بغاوت کی
اور یہ کہ اس کو ہٹا دیں گے جبکہ اس کے پاس بڑی فوج ہوتی ہے حکومت کے پاس، تو اس کے لیے باقاعدہ شرائط رکھے گئے کہ یہ سب شرائط ہونا چاہیے۔ اور احوال البلیتین جیسے جو ہے اصول بنائے گئے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو خروج اور بغاوت کے لیے باقاعدہ اصول اور ضابطہ بناتے ہیں، اور وہ بھی تاریخی تجربات کی روشنی میں، کیونکہ جو ہے جان اور مال کی حفاظت یہ بھی بہت اہم ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو، ان سب کی حفاظت ضروری ہے۔ حکومت اور اقتدار وہ اہم نہیں ہے جتنا جو ہے جان، مال اور دین اور عقل وغیرہ کی، جنہیں جو ہے ہم اصول خمسہ کہتے ہیں، ان کی جتنی جو ہے حفاظت ضروری ہے۔ چاہے ایک ظالم بادشاہ ہی کی قیادت میں اگر وہ ممکن ہو پا رہا ہے، اور اگر اس کے خلاف لڑائی کریں، بغاوت کریں، تو یہ ساری چیزیں پامال ہو جائیں گی، تو پھر ایسی صورت میں خاموشی بہتر ہے۔ یہ سارے اصول اور ضابطہ جو ائمہ کرام انہوں نے بنائے ہیں، اور جو وہی خارجی اور باغی قسم کے لوگ جو ہے ان کو اپنے لیے دلیل بناتے ہیں ادھر ادھر سے کھینچتان کر کے، تو یہ غلط ہے۔ تو سلفی جو رہے وہ کبھی بھی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے خواہاں نہیں رہے، اور نہ وہ یہ چاہتے ہیں، نہ سیاسی وہ پارٹیاں بناتے ہیں۔ ان کا کام جو ہے وہی انبیائی مشن ہے کہ توحید کی طرف دعوت دو، شرک اور بدعت کے خلاف محاذ کھڑا کرو، اور جو ہے سماج سے جو برائیاں ہیں، جو سب سے بڑی برائی ہے شرک ہے، اس کا جو ہے خاتمہ، اور دیگر جو اخلاقی و سماجی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ، اور یہ کہ معاشرے کا جو ہے اصلاح کرو، اصلاح کی کوشش کرو دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے، اور یہی جو ہے انبیاء کا مشن رہا ہے۔ تو سلفی حضرات یہی کام کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ہمیشہ حکومت اور اقتدار کے لیے کوشاں نہیں ہوتے ہیں، رات و دن اسی کے لیے تگ و دو نہیں کرتے ہیں۔ کبھی اقامت دین کے نام پہ، نظام مصطفیٰ کے نام پہ، حکومت الہیہ کے نام پہ، دامے درمے سخنے، شب و روز ہما وقت اسی کے لیے نہیں ان کی کوشش ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ جو ہے دوسروں کے حق میں، یہ خوارج کا ہمیشہ سے جو ہے رہا ہے، موقف رہا ہے۔ ان کی نظر میں صرف جو ہے حکومت ہی رہتی ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکومت اور ریاست کی محبت وہ آخری چیز ہے جو صدیقین کے سروں سے نکلتی ہے۔ الموافقات کے اندر انہوں نے کہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہاں حکومت اور ریاست کی محبت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی جماعت یا تنظیم یا فرقہ، کوئی بھی فرقہ ہو، تنظیم ہو، جماعت ہو، وہ حاکم وقت یا خلیفہ عام کو لازم پکڑے۔ اگر مسلمانوں کا خلیفہ نہ پایا جائے تو ایسی صورت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کمزوری کی حالت میں یا فتنوں کی حالت میں حاکم کھڑا کیا جائے، بلکہ ایسی حالت میں ایسی سیاسی تنظیموں سے دور رہ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ والی بات ہے، کیونکہ عام طور سے ایسے حالات ہوتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو اقلیت میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت یا تنظیم یا فرقہ ہو، وہ حاکم وقت یا خلیفہ عام کو لازم پکڑے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں کا خلیفہ نہ پایا جائے تو ایسی صورت میں ضروری نہیں کہ کمزوری کی حالت میں یا فتنوں کی حالت میں کوئی جو ہے اپنا امیر بنا کر کے کھڑا کرے، بلکہ ایسی حالت میں ایسی تنظیموں سے، ایسی تمام سیاسی تنظیموں سے دور رہ کر کے زندگی گزارنا چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا۔ یہ حذیفہ بن یمان والی جو مشہور حدیث ہے، اس کو جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے لیے کہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ اسے بچ سکوں، مخافۃ ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو میں شر میں واقع ہو جاؤں۔ تو ایک بار میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم لوگ جاہلیت میں تھے، بڑی برائی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، تو کیا اس کے بعد پھر ہم جو ہے برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ یعنی دنیاوی چیزوں میں اور جو ہے شرک اور بدعت وغیرہ میں، کیا اس کے بعد بھی برائی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ اس کے بعد آخر میں ہے، لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میری سنت سے ہٹ کر کے کام کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کے بعد جو ہے پھر برائی آئے گی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، کچھ لوگ ہوں گے جو
جہنم کی طرف دعوت دیں گے، جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ان کی بات جو مانیں گے اس میں وہ ڈال دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا وہ ہماری ہی جنس سے ہیں اور ہماری ہی زبان بولتے ہیں، ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اگر ہم ایسے لوگوں کو پائیں کہ جو ہمیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے مراد لیا ہے کہ دین کے نام پہ لوگ جماعت قائم کریں گے، ان کے اپنے اصول اور ضابطے ہوں گے اور وہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچیں گے، بلائیں گے، حالانکہ وہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ اگر ایسے لوگ ملیں جو اپنا جو ہے اپنی الگ دنیا رکھیں، بلائیں وہ، تو کیا کریں اس وقت؟ تو آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ دیکھیے اگر اس طرح سے کوئی بلاتا ہے، اس کا اپنا الگ ہی پورا جو ہے معاملہ ہے، اس کے اصول اور ضابطے قرآن حدیث سے ہٹ کر کے، ظاہر سی بات ہے تو گویا جہنم کی دعوت دے رہا۔ تو ایسی صورت جب پیدا ہو جائے تمہارے سامنے، تو تم اس وقت جو ہے مسلمانوں کی جو جماعت ہے اور ان کا جو امام ہے، امام سے مراد حاکم، اور یہاں جماعت سے مراد مسلمانوں کی متحدہ جماعت جو حاکم کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد ان کا دیکھیے سوال کیا ہے، بہت اہم ہے، وہی اصل ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت مسلمانوں کا کوئی حاکم ہی نہ ہو اور نہ ہی وہ ان کی متحدہ جماعت ہو، اس وقت کیا کریں؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ۔ تو آپ نے فرمایا جتنی بھی اس وقت جماعتیں پائی جاتی ہوں، فرقے پائے جاتے ہیں، سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدْرِكَ الْمَوْتُ، مطلب سب سے الگ ہو کر کے اپنا جاؤ، تنہائی میں زندگی گزارو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے حذیفہ، اگر تم اس حال میں مرو کہ تم کسی درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان میں سے کسی کے پیچھے جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر ان حالات میں تم زمین میں کسی کو اللہ کا خلیفہ دیکھو تو اسے لازم پکڑ لو، گرچہ وہ تمہاری پشت پر درے برسائے اور تمہارا مال چھین لے، لیکن اگر کوئی خلیفہ نہ ہو تو اللہ کی زمین میں کہیں دور بھاگ جاؤ، یہاں تک کہ تم کو موت آ پہنچے اور تم کسی درخت کی جڑ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے، جس میں آپ اپنی امت کی خیرخواہی کے لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کے لیے اختلاف و انتشار اور حزبیت سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ گروہ بندی اور حزبیت جس نے مسلمانوں کی جماعت کو توڑ کے رکھ دیا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے، جس سے ان کی شان و شوکت اور طاقت بکھر چکی ہے، اور یہی سبب ہے کہ دشمن ان پر قابض ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو کہ تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ اس کے بعد شیخ سعد الزاتری حفظ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت اسلامیہ جن مظاہروں، دھرنوں، قتل و خونریزی، انارکی، تباہی اور بربادی کے سائے تلے زندگی گزار رہی ہے، یہ دراصل منہج سلف سے دوری کا نتیجہ ہے اور گمراہ ائمہ اور منحرف افکار کے حاملین کے پیچھے لوگوں کا بھاگنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو عرب بہاریہ نامی تباہی پر خوش ہو رہے تھے، جبکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ امت اسلامیہ کی سینے میں گھونپا ہوا ایک زہر آلود خنجر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں یہ اشارہ دراصل کرنا چاہتے ہیں 2010، 11، 12 وغیرہ میں جو عرب ممالک کے اندر اخوانیوں نے جو تباہی پھیلائی تھی، اور ان کا ساتھ کون دے رہا تھا؟ اوپر سے فضائی طور پر جو ہے امریکہ اور یورپ کا جو ناٹو تنظیم ہے وہ لوگ ساتھ دے رہے تھے۔ فوجی جو ان کی تنظیم ہے جو مسلم ملکوں کی تباہی کے لیے حقیقت میں بنائی گئی ہے، وہ تنظیم گرچہ دکھاوے میں روس کے خلاف بنائی گئی ہے، لیکن روس کے خلاف آج تک کی تاریخ ہے کہ جب سے شاید 1945 وغیرہ میں بنائی گئی ہے، اس وقت سے آج تک 70-80 سال ہو گئے، آج تک جو ہے روس کے خلاف اس تنظیم نے، یہ فوجی تنظیم ایک بہت بڑی دنیا کی فوجی تنظیم ہے، یہ دنیا کے طاقتور ممالک اس میں شامل ہیں، آج تک اس تنظیم نے روس کے خلاف ایک بھی قدم نہیں اٹھایا ہے، اور کسی
روسی جو ہے علاقے میں یا اس کے جو ہے مفادات کے خلاف اس کے ٹارگٹ ایک بھی جو ہے ٹارگٹ نہیں کیا ہے، ایک بھی میزائل نہیں داغا ہوگا روس کے خلاف، لیکن سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جو ہے میزائل اس نے مسلم ممالک پر برسائے ہیں اور تباہ کر دیے، برباد کر دیے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ جو ہے ناٹو، جو صلیبی ناٹو ہے، یہ اخوانیوں سے ان کے جو ہے اتنے جو ہے دوستی ہے، اور یوسف قرضاوی اس کے جو شکریہ ادا کر رہے ہیں ناٹو تنظیم کا، امریکہ کا، یورپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے مل کر کے لیبیا کو تباہ کر دیا۔ تو اب ان لوگوں کی عقل دیکھیے، عقل جو ہے کتنی ماری ہوئی ہے ان کی، کہ ایک طرف ملک، ایک مسلم ملک جو ہے تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اس پر جو ہے یہ لوگ برباد کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ ان کی حالت ہے۔ کسی نے جو ہے سوال کیا تھا کہ حماس پر کچھ بتائیے، تو حماس پر کیا بتائیں بھائی، وہ اخوانیوں کی ایک جو ہے ایک ونگ ہے، فوجی ونگ ہے، آپ کہہ لیں عسکری ونگ ہے، اور وہ جو ہے یہ لوگ ایرانی جو فکر ہے، خمینی فکر ہے، وہی فکر ان کی بھی ہے، اسی سے یہ لوگ متاثر ہیں اور وہی فکر لے کر کے چلتے ہیں، اسی لیے جو ہے یہ ایران کے اشارے پہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کے یہاں دغا بازی ہوتی ہے، تلبیس کاری ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو ہے امت کی جو ہے کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دشمنوں سے مل کر کے آج تک ان کی تاریخ رہی ہے 70-80 سال تک سے، کہ انہوں نے صرف اور صرف امت مسلمہ کی تباہی کے لیے کام کیا ہے، مسلم ملکوں کو انہوں نے برباد کیا ہے، اور یہی کام یہ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی فلسطین کے اندر جو تنظیم کھڑی کی ہے، اسرائیل نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، دہشت گرد تنظیم ایک طرف بولتا ہے، دوسری طرف کو ریکگنائز کرتا ہے۔ 1987 میں اسرائیل نے باقاعدہ اس کو جو ہے رجسٹریشن کیا ہے، اس کو جو ہے ساتھ دیا، اب تو بہت اوپن ہو گیا، کتنے جو ہے اسرائیل کے اندر کتنے جو ہے سینیٹر، وہاں کے وزیر، سب جو ہے باقاعدہ کھل کے کہہ رہے ہیں، اور جو ہے امریکہ اور یورپ کے بہت سارے لوگ باقاعدہ پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں کہ حماس کو کیوں کھڑا کیا گیا، کہ وہاں پر جو ایک فتح پارٹی تھی، جیسی بھی تھی، وہ لوگ جو ہے متحد ہو کے جو کام کر رہے تھے سیاسی اور سفارتی پیمانے پر، عربوں سے مل کر کے، اور دیگر جو ہے دنیا والوں کے سامنے اپنی بات رکھ رہے تھے، تو کیسے جو ہے ان کی کوششوں کو، ان کی سیاسی کوششوں کو ختم کرنے کے لیے کیسے جو ہے حماسیوں کو وہاں پر اسی ملک کے اندر کھڑا کیا گیا باقاعدہ، کہ جس کے چپے چپے پر جو ہے ان کی فوجی حکومت ہے، وہاں پر کیسے ان کو اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے، کیسے ان کو مال دیا جاتا ہے، وہ بھی اسرائیلی گورنمنٹ کے ذریعے سے یہ سب دیا جاتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ وہ لوگ سرنگ میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر باقاعدہ الجزیرہ والے جاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور کیسے اسرائیلی جو یرغمالی ہوتے ہیں ان کو وہاں سے کیسے لایا جاتا ہے، پورا دکھاتے ہیں، ویڈیو میں دکھاتے ہیں، سرنگ سے کیسے لایا جاتا ہے، اور الجزیرہ کے اینکر اور سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، سب کچھ پوری دنیا دیکھتی ہے، لیکن یہ دہشت گرد ہیں اور ان سے لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسرائیل کو پتہ نہیں ہے، اس کے اندر ہے، اسی کا ملک ہے، مقبوضہ قبضہ کیے ہوئے ظالمانہ طور پر، اور اسی کے انڈر میں لوگ رہتے ہیں، اور دوسرے ملک سے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے انٹرویو لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ کہاں ہیں، ساری جگہ ان کی معلوم ہے، اور دیر البلد جو کہ بالکل درمیان میں ہے، غزہ کے سٹی ہے، وہاں پر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہیں پر وہ اپنی جو ہے اسلحے کی اور اپنی جو ہے فوج کی جو بھی ان کے پاس ہے اس کی نمائش کرتے ہیں پورا، اور وہاں پر وہ اپنے اسلحے کو لہراتے ہیں، جو ان کے پاس چھوٹے بڑے میزائل وغیرہ، توپ وغیرہ ہیں، اس کو جو ہے گاڑیوں پہ، اور وہ بھی بڑی بڑی ہیوی گاڑیاں، باقاعدہ برانڈڈ گاڑیاں، ساری چیزیں، اور چھوٹے بڑے ہتھیار، یہ سب پورا وہ لوگ لہراتے ہوئے چلتے ہیں، دکھاتے ہوئے۔ تو اگر اسرائیل ان کو ختم کرنا چاہتا، اس کو دشمن اپنا سمجھتا، تو بالکل جو اس کے لیے جو بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، منٹوں کا کھیل ہے بھائی، وہ ایک میزائل سے جو ہے پوری جو ہے بلڈنگ مارتا ہے، ختم ہو جاتا، تو وہ جو ہے ان کو کھڑا کر کے
ان کو بہانہ بنا کر کے فلسطینیوں کو کمزور کر رہا ہے، فلسطینیوں کو مار رہا ہے تاکہ ان کے درمیان اختلاف باقی رہے۔ آج اگر حماس کو ختم کر دے گا تو فوراً جو ہے سیاسی حل کوئی نہ کوئی نکلے گا، اور پوری دنیا تنگ آ چکی ہے، اسرائیل پر جو ہے دباؤ پڑے گا اور اس کو وہ سارے شرائط ماننا پڑیں گے، اور کسی نہ کسی شرط پہ وہ آئے گا، اور وہاں ایک فلسطین نام کا ملک جو ہے وجود میں آئے گا، اور بیت المقدس اس کی راجدھانی ہوگی، جبکہ اسرائیل یہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو۔ وہ کیا جواب دے گا یہودیوں کو اپنے، ان کو بہت ساری اس کی چیزیں مسئلے ہیں، اس لیے اس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ابھی پوری میڈیا چونکہ ان کے فیور میں ہے، ان حماسیوں کے، اسی لیے جو ہے ساری چیزیں کھل کر کے واضح ہو کر کے سامنے باتیں نہیں آ پاتی ہیں، اور چونکہ جو ہے اس میں منہج اور اس میں جماعت کا بھی معاملہ ہے، اس لیے جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے اخوانیوں کو، تحریکیوں کو، رافضیوں کو، یہ سب جو ہے، اور یہودی میڈیا، یہ سب چونکہ جو ہے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کی ساری برائیاں سامنے نہیں آ پاتی ہیں، اور ان کے جو اصل ٹارگٹ ہوتے ہیں، جو کھل کر کے بہت سارے لوگ سمجھنے لگے ہیں، کھل کر کے جو ساری باتیں آتی ہیں، ان کے بیانات آتے ہیں کہ ارے ایسا کیسے بیان ہو سکتا ہے، تو اس پر جو ہے گفتگو کریں گے تو بہت طویل ہو جائے گی۔ اور یہ جان لیں کہ یہ کتاب جو میں درس کے لیے شروع کیا ہوں، یہ وہیں کے ہیں، شیخ سعد الزاتری انہوں نے لکھا ہے، اور اسی حماس تنظیم ہی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کیسے فتنہ اور فساد مچا رہے ہیں، کہ جو معاملہ کسی طرح، چونکہ جو ہے کئی کی لڑائیاں ہوئیں، عربوں نے دیکھا، خود فلسطینیوں نے دیکھا کہ وہ اب نہیں ہو پائے گا، تو اب جو ہے وہ سیاسی طور پر اس کو حل کرنا چاہتے تھے کسی طریقے سے، تو یہ لوگ بیچ میں ان کو کھڑا کیا گیا تاکہ جو ہے یہ کسی طریقے سے حل نہ ہونے پائے، اور فتنہ و فساد مچاتے رہو، اور یہ جوں کا توں ایسے ہی معاملہ بنا رہے۔ تو بہرحال اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اسی پر میں اپنی بات کو روک رہا ہوں، اکتفا کرتا ہوں۔ موقع ملے گا اس پر جو ہے کبھی اور تفصیل سے بتایا جائے گا، ابھی اور آگے معاملہ بڑھ جائے تاکہ یہ ساری چیزیں کھل کر کے واضح ہو کر کے سامنے آ جائے۔ اب ایک چیز میں بتا کے ختم کروں گا اپنی بات، کہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی ایران میں جائے، حماسیوں کا پورا وفد حماس میں جائے، وہاں ایران میں جائے ان کا وفد، اور اس کے سامنے جو وہاں کا ڈکٹیٹر حاکم ہے ایران کا 40 سال سے، اس کے سامنے جائے گھٹنا ٹیک کر، اس کے سامنے کہے کہ ہم لوگ جیت گئے، اور ہم لوگوں نے فتح حاصل کر لی، اور اس میں جو ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی خاطر ہم جو ہے جیت، کون سی فتح یہ لوگ کیے بھائی، کیا جیتے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی بات جو ہے کہ حساب سے صحیح ہے کہ ہم لوگوں کا جو ٹارگٹ تھا تو ہم لوگ کامیاب ہو گئے، ہم کو فتح مل گئی۔ مطلب جو ہے ان کا کیا ٹارگٹ تھا؟ غزہ کو تباہ کرنا تھا۔ اب اس کے آگے کا ٹارگٹ ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ پہ، ہاں وہ سب پہلے سے معلوم ہے۔ تو ان کا جو ان کو جس چیز کے لیے استعمال کیا گیا تھا ایران اور اسرائیل کی طرف سے، وہ کام ان کا جو تھا، ان کو ٹاسک جو دیا گیا تھا اس میں یہ کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، اسی لیے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو فتح پا لی، ہم تو کامیاب ہو گئے۔ بھائی کون سی کامیابی ہوئی؟ تو مسئلہ ہے، یقیناً وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا ایران کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، نتنیاہو کی طرف سے، وہ اس میں یہ کامیاب، جی ہاں، اور یہ تھا کہ غزہ کو تباہ کروانا تھا، ہاں، اس طریقے سے حرکت کر کے۔ تو بہرحال وہ اس میں کامیاب ہیں اپنے جو ہے اس خبیث اہداف میں، اور اس کے تعویلیں کرتے ہیں، قربانیاں دینی پڑیں گی، یہ ہونا پڑے گا، کیا اس سے پہلے جو ہے اسرائیل نہیں مار رہا تھا، ایسا ویسا۔ اب اس کے لیے جو ہے دنیا بھر کے عذر پیش کر رہے ہیں خود وہ لوگ، اور جو لوگ فکری طور پر ان سے متاثر ہیں، وہ سارے لوگ اس طرح کے الٹے پلٹے جو ہے آزار بیان کر رہے ہیں، جو انسانیت کے نام پر باقاعدہ دھبا اور کلنک ہے۔ ہاں، بلکہ ابھی تو ایک حماسی جو ہے لیڈر نے، بیہودے نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جتنے لوگ غزہ میں مارے گئے اتنے لوگ تو اتنے دنوں میں 1.5 سال سے چل رہا ہے معاملہ، 1.5 پونے 2 سال، کہہ رہے اتنے دنوں میں تو اتنے لوگ پیدا ہو چکے، اتنے بچے پیدا ہو گئے ہیں،
جتنے لوگ مارے گئے ہیں اتنے بچے تو پیدا ہو چکے ہوں گے، 50-60 ہزار اتنے دنوں میں بچے پیدا ہو گئے ہوں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے جو بھوڑے لوگ سوچتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے اسے عذر بیان کر دیں، تاکہ جو ان کی جو پلاننگ ہے اور ان کا جو ٹاسک ہے خبیث، اور ان کے جو برے عزائم ہیں اور ان کے جو برے کرتوت ہیں، سیاہ کرتوت جو ہے، اس پر جو ہے پردہ پڑ جائے اور لوگ اس کو نہ سمجھ پائیں، دوسرے اینگل سے سوچنے اور سمجھنے لگیں۔ بہرحال ان پر تو بہت سارے سطح سے بات کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے تفصیلی گفتگو کریں گے ان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔